السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آج کے درس کا عنوان ہوگا ہجرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن سے مدینے والوں سے بیعت فرمائی ہے، اس دن سے سلسلہ در سلسلہ مسلمانوں کا مدینہ کی جانب جانا یہ ایک طرح سے ترتیب وار عمل شروع ہو چکا تھا۔ ہر صحابی، ہر مسلمان یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح سے مکہ چھوڑ دیں۔ تقریباً 2 مہینے کے عرصے میں مکہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا۔ مسلمان جانا چاہتے تھے، لیکن مکہ والے مسلمانوں کو قید کرتے، باندھ دیتے، مارتے، تکلیف دیتے کہ آپ کو یہیں مرنا ہے، اس شہر کو چھوڑ کر کسی اور شہر جا کر آپ اپنے دین کی دعوت نہیں دے سکتے۔ لیکن پھر بھی مسلمانوں نے مواقع تلاش کیے، کوئی دن میں، کوئی رات میں، اور کوئی لوگوں کی نظروں کو چھپا کر جیسے موقع ملا مسلمان اپنی سواریاں لے کر یا پیدل کسی بھی طرح سے اپنا مال، اپنا گھر، اپنی جائیدادیں، اپنے جانور سب کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ جانے کا سلسلہ اس طرح سے ہوا یہاں تک کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مکہ کے ایک رعبدار شخصیت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کرنے کے بعد باقاعدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے تھے، اے مشرکین مکہ، اے قریش، اے مکہ والوں، مسلمان یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، تم میں سے کون ہے جو اپنی بیویوں کو بیوہ بنانا چاہتا ہو، اپنی اولاد کو یتیم بنانا چاہتا ہو، آ کر روک کر دکھا دے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب، ان کا دبدبہ اس طرح سے تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت عطا فرمائی تھی جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تب بھی، اور اسلام میں داخل ہو گئے تب بھی۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما زلنا اعزة منذ اسلم عمر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن مسلمان ہوئے اس دن سے ہم طاقتور ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے تک مسلمان الگ الگ گھروں میں، وادیوں میں، پہاڑوں کے بیچ میں مکے والوں کی نظروں سے دور چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد سے سب نے کعبے کے سامنے آ کر نماز پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن ایک شخصیت ہے، ایک شخص ہے، ان کی اپنی طاقت ہے، ان کا اپنا رعب ہے، اور یہاں پورا شہر ہے۔ کئی لوگوں کے سامنے ایک پہلوان، ایک طاقتور آدمی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ جب لوگوں کی تعداد زیادہ ہو اور ان سب کے سامنے ایک طاقتور آدمی کو چھوڑ دیا جائے تو یہ آدمی، ایک آدمی 2 آدمی کے مقابلے میں طاقتور ہو سکتا ہے، لیکن 100-200 لوگ اگر مل جائیں تو ایسی صورت میں اس آدمی کا کیا ہوگا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر کمزور ہو گئے، انہیں بھی مارا گیا، انہیں بھی تکلیفیں دی گئی۔
اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو مدینہ کی جانب ہجرت کرنے کی اجازت دے دی تو مسلمان باری باری وہاں سے نکلنے لگے۔ ایک دن ایسا آیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دو دوست عیاش بن ابی ربیعہ اور ہشام بن عاص بن وائل، ان تینوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم فلاں وقت میں فلاں دن فلاں جگہ پر آپس میں ملتے ہیں، یہاں سے تنہا تنہا نکلیں گے لیکن فلاں جگہ جا کر ہم ملاقات کرتے ہیں، پھر وہاں سے ہم تینوں ساتھ میں مدینہ پہنچیں گے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جو وقت متعین کیا گیا تھا اس وقت میں عمر بن خطاب اور عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں اس جگہ پہنچ گئے۔ انہوں نے تیسرے ساتھی کا انتظار کیا، ہشام بن عاص بن وائل کا، وہ نہیں آئے، کافی دیر ہو گئی۔ بعد میں یہ خبر ملی کہ وہ نکل رہے تھے، لوگوں کو پتہ چلا تو لوگوں نے پکڑ لیا انہیں، اپنے ہی گھر میں ان کو باندھ کر رکھ دیا، اب وہ نہیں آ سکتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عیاش بن ابی ربیعہ اب دونوں مدینہ کی طرف چل دیے، ہمارا ساتھی نہیں آ سکا، انہیں پکڑ لیا گیا ہے، اب واپس جا کر انہیں لانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، انہیں چھڑایا نہیں جا سکتا، اگر ہم چلے گئے تو ہم بھی پکڑے جائیں گے، ہم سب کو وہ لوگ قید کر لیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عیاش بن ابی ربیعہ مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، قبا کی وادی تک پہنچے تھے کہ پیچھے سے ابو جہل اور حارث یہ لوگ قبا پہنچ گئے۔ ابو جہل، حارث اور عیاش بن ابی ربیعہ ان تینوں کی ماں ایک تھی، باپ الگ الگ تھے، تینوں کی ماں ایک تھی۔ یہ دونوں قبا کی وادی میں پہنچ گئے اور عیاش سے کہا، دیکھو ہماری ماں بہت پریشان ہیں، رو رہی ہیں، تکلیف میں مبتلا ہیں، اور اس نے قسم کھا لیا ہے کہ جب تک کہ عیاش بن ابی ربیعہ یعنی میرا بیٹا واپس مکہ نہیں آئے گا تب تک کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی، اور اس وقت تک کہ میں اپنے سر میں کنگھی نہیں کروں گی، میں ہمیشہ دھوپ میں رہوں گی، کبھی سائے میں نہیں آؤں گی، ماں پر رحم کرو، بوڑھی ماں ہے، چلو واپس مکہ چلو، ماں کو سمجھاؤ۔ تو عیاش بن ابی ربیعہ کے دل میں رحم آ گیا کہ ماں پریشان ہے، میرے آنے کی وجہ سے ماں نے ایسی قسم کھائی ہے، میں واپس جا کر ماں کو تسلی دینا چاہتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیاش بن ابی ربیعہ سے کہا، مت جاؤ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ کے ان دونوں بھائیوں کی چال ہے، ضرور یہ آپ کو دھوکے میں ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا، نہیں، میں اپنی ماں کو تکلیف میں نہیں دے سکتا، میں جا رہا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا کہ یہ جانے پر بضد ہے تو کہا، دیکھو میری یہ اونٹنی ہے، اونٹنی لے کر جاؤ، یہ بڑی تیز ترار اونٹنی ہے، تیز دوڑتی ہے، اس پر سوار ہو کر جاؤ، اگر کہیں پر مکہ پہنچنے کے بعد کوئی بھی خطرہ نظر آ جائے فوراً اس اونٹنی پر سوار ہونا اور بھاگ کر آ جانا، کیونکہ اس کا پیچھا نہیں کر سکتے لوگ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اونٹنی دے دی اور انہیں سمجھا دیا کہ خطرے کو بھانپتے ہی، خطرہ محسوس ہوتے ہی فوراً اس اونٹنی پر بیٹھو، اونٹنی کو دوڑاؤ، یہ اتنا تیز دوڑے گی کہ دوسرے اونٹ یا اونٹنیاں اس کا پیچھا نہیں کر سکے گی، اور آپ محفوظ صحیح سلامت واپس مدینہ پہنچ جاؤ گے۔
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خطرہ محسوس بھی کیا، خطرے سے نکلنے کا راستہ بنا دیا، مشورہ بھی دے دیا، سارے وسائل مہیا کر دیے۔ عیاش بن ابی ربیعہ جب ابو جہل اور حارث کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں مکہ پہنچنے سے پہلے ابو جہل نے عیاش بن ابی ربیعہ سے کہا، بھائی یہ میری اونٹنی کمزور ہو گئی، برابر نہیں چل رہی ہے، ایسا کیجئے مجھے بھی آپ کے پیچھے اپنی اونٹنی پر بٹھا دیجئے، یہ کمزور کو ایسے ہی خالی لے کر چلتے ہیں، کیونکہ سفر کافی طویل ہے، 450 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا ہے، اتنا لمبا راستہ ہے، یہ کمزور اونٹنی ہیں، آپ دونوں کی اونٹنیاں تیز چل رہی ہیں، میری اونٹنی کمزور ہیں، مجھے اپنے پیچھے بٹھا دیجئے، یہ خالی رہے گی، تیز چلے گی۔ عیاش بن ربیعہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی، بٹھا دیتا ہوں آپ کو۔ اور اس طرح سے عیاش بن ابی ربیعہ نے ابو جہل کو بٹھانے کے لیے اپنی اونٹنی بٹھائی، ادھر ابو جہل نے بھی اپنی اونٹنی بٹھائی، ادھر حارث نے بٹھایا، اور اس طرح سے پھر دونوں تینوں وہاں عیاش بن ابی ربیعہ کی اونٹنی کے پاس جمع ہوتے ہیں ابو جہل کو پیچھے بٹھانے کے لیے، لیکن بٹھانا نہیں تھا۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ عیاش بن ابی ربیعہ اپنی اونٹنی سے اتر گئے ہیں، فوراً ان دونوں نے اسے پکڑ لیا، ان کے ہاتھوں کو اچھی طرح سے باندھ دیا، باندھ کر اپنی اونٹنی پر بٹھا کر مکہ میں لے گئے، اور مکہ میں داخل ہو کر ابو جہل اور حارث نے کہا، یا اہل مکہ هَكَذَا فَفْعَلُوا بِسُفَهَائِكُمْ كَمَا فَعَلْنَا بِسَفِيهِنَا هَذَا۔ اے اہل مکہ سنو، تمہارے خاندان کے جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، جو بیوقوف ہو گئے، اس دین کو قبول کر کے یہاں سے نکل رہے ہیں، ان کے ساتھ ایسا ہی کرو جیسے ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ دیکھو یہ ہمارا آدمی ہے، کیسے ہم مدینہ جا کر وہاں سے باندھ کے لائے ہیں، تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ تمہارے خاندان کے، تمہارے گھرانے کے جتنے لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہیں، سب کو ایسے ہی قید کر کے لانا اور مکہ میں لا کر انہیں مارنا۔ ابو جہل حارث نے اس طرح سے مکے والوں سے خطاب کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ڈر تھا وہ حقیقت ہو گیا۔ عیاش بن ابی ربیعہ کو باقاعدہ مکہ میں ایک جگہ باندھ کر قیدی بنا کر رکھ دیا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تینوں ساتھیوں میں سے اکیلے پہنچے، لیکن جاتے وقت راستوں میں الگ الگ صحابہ مل گئے، اس لیے بعض روایتوں میں تقریباً 10 افراد تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں، جو راستے میں ادھر ادھر سے مل گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو آپ نے اعلان فرمایا، من لی بعیاش و ہشام، کون ہے جو عیاش اور ہشام کو مکہ میں جو قیدی بنائے گئے ہیں انہیں چھڑا کر مدینہ لائے گا؟ یہ تو بڑا چیلنج ہے، مسلمان وہاں سے نکلنے میں پریشان ہیں، اب باقاعدہ یہ اعلان کیا جا رہا ہے نبی کی جانب سے، کون سا آدمی ہے جو مدینہ سے مکہ جائے، اور مکہ میں وہ عیاش اور ہشام جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی تھے، دوست تھے، جنہیں قیدی بنا کر رکھا گیا، انہیں چھڑا کر مدینہ لے آئے۔ بڑی ہمت کی بات تھی۔ اس کام کے لیے بہادری بھی چاہیے، ہوشیاری بھی چاہیے، چالاکی بھی چاہیے، اور پھر اپنی موت کو ہتھیلی میں لے کر بھی جانا ہے، اس لیے کہ لانے کے چکر میں اگر پکڑے گئے تو پھر خود بھی واپس نہیں آ سکتے۔ ولید بن ولید نے کہا، انا لک یا رسول اللہ بہما، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کو لانے کی ذمہ داری میری ہے، میں جاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ ولید بن ولید مدینہ سے مکہ تک تو پہنچ گئے،
لیکن مکہ میں اب وہاں لوگوں کی نظروں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور پھر یہ دونوں کہاں قید ہیں وہ جگہ معلوم کرنا ہے، پھر ان کو کسی طرح سے قید سے چھڑانا ہے، یہ سارا کام مشکل ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی پیدا فرما دی۔ ایک خاتون تھی، ایک عورت تھی جو عیاش اور ہشام ان دونوں کے پاس کھانا لے کر جایا کرتی تھی۔ ان دونوں کو ایک ایسے گھر میں بند رکھا گیا تھا جس کی چھت نہیں تھی، تاکہ یہ بندھے ہوئے رہیں، اوپر کی دھوپ میں پریشان رہیں، رات کی سردی میں پریشان رہیں۔ ولید بن ولید نے اس عورت کا پیچھا کیا، دیکھتے رہے یہ عورت کہاں جاتی ہے، کہاں ہیں یہ دو لوگ، کس طرح سے کھانا پہنچاتی ہیں، اور پھر راستہ معلوم کرنے کے بعد کسی طرح سے اس گھر میں وہ داخل ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے چھت کھلی رکھی تھی تاکہ ان دونوں کو تکلیف ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چھت سے ان دونوں کی آزادی کا راستہ بنا دیا۔ ولید بن ولید وہاں پہنچے، ان دونوں کی بیڑیوں کو کاٹا اور اپنی سواری پر دونوں کو بٹھا کر سیدھے مدینہ منورہ لے کر آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے تھے، یا اس سے پہلے تک تقریباً پورا شہر خالی ہو چکا تھا۔ مکہ میں صرف وہی لوگ تھے جنہیں باندھا گیا تھا، جنہیں پکڑ لیا گیا تھا، جنہیں مارا جا رہا تھا، یا پھر نبی تھے، ابوبکر تھے، علی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تو اجازت دے دی تھی، لیکن نبی کو اجازت نہیں ملی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے نکل جانے کے بعد آخر میں نکلتے ہیں۔ آپ امیر ہیں، آپ رہنما اور رہبر ہیں، آپ چلے جائیں گے، بیعت آپ نے کیا ہے، وہ لوگوں نے آپ سے معاہدہ کیا ہے کہ ہم آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو آپ نکل جائیں، مسلمانوں کو پیچھے چھوڑ دیں، قوم کیا کہے گی کہ وہ اپنی جان بچا کر تو چلے گئے اور تم سب لوگوں کو اس طرح پریشانی میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سب سے کہا کہ سب چلے جاؤ، لیکن جانے کی ذمہ داری سب کی اپنی اپنی ہوگی۔ جس کو جیسے موقع ملتا ہے اس طرح سے نکل جائیں، کیونکہ ہم کسی کو بچا کر شہر سے نہیں نکال سکتے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنا اپنا راستہ تلاش کرے اور مدینہ پہنچ جائے۔ ابوبکر صدیق، عمر اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، انہوں نے بھی تیاری کر لی۔ جب نبی کو پتہ چلا کہ یہ لوگ بھی جا رہے ہیں، علی جو چچیرے بھائی ہیں، ابوبکر جو خاص رازدار دوست ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر سے کہتے ہیں جا رہے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا مجھے چھوڑ کر؟ آپ کو رکنا ہے، آپ کو رکنا ہے، ہم ساتھ چلیں گے۔ ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی؟ آپ کو اجازت ملے گی یہاں سے جانے کی؟ کہا ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے امید ہے کہ مجھے بھی اجازت دے گا، اس لیے کہ اس شہر میں اب رہنا مشکل ہے، سب چلے جائیں گے، میں اکیلا یہاں کیا کروں گا؟ لوگ تو مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں نا، لوگوں کی خواہش تو یہی ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے، آپ وہاں جاؤ گے، میں یہاں قتل کر دیا جاؤں گا، دین تو مکمل نہیں ہوا، آپ کیا عمل کرو گے؟ نماز کے طریقے باقی ہیں، زکوٰۃ کے طریقے باقی ہیں، حج کے طریقے باقی ہیں، زندگی گزارنے کا پورا نظام باقی ہے ابھی، وہ تو مدینہ میں جانے کے بعد نازل ہونے والا ہے۔ مجھے بھی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی یہاں سے نکلنے کی اجازت دے گا۔ ابوبکر صدیق نے کہا ٹھیک ہے، کتنی اچھی بات ہے میرے لیے، یہ تو خوش نصیبی کی بات ہے، میں تو خود بھی چاہ رہا تھا کہ جب میں نکلوں تو میرے ساتھ میرا قدیم دوست سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم رہیں، میں ان کے ساتھ جاؤں، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ شاید آپ کو جانے کی اجازت نہیں ملے گی، آپ یہاں رہیں گے، ہم کو جانا پڑے گا۔ نبی نے کہا نہیں، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہا تمہیں بھی رکنا ہے، تمہیں بھی رکنا ہے، میرا کام ہے، ہم ساتھ میں جائیں گے، بعد میں جائیں گے، ابھی نہیں، ابھی لوگوں کو چلے جانے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کو بھی روک لیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی روک لیا، اور تقریباً صحابہ چلے گئے۔ ادھر مکہ میں جب یہ پتہ چلا کہ مسلمان جا چکے ہیں، چند ہی افراد موجود ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نکلنے والے ہیں، تو اس سے پہلے کہ یہ شہر سے باہر نکلیں، کسی طرح سے ہم ان کو شہر کے اندر ہی قتل کر دیں۔ ان کی سوچ، ان کی فکر الگ تھی۔ اتنا ظلم کرنے کے بعد بھی، اتنا پریشان کرنے کے بعد بھی، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، گھر بار چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنا وطن چھوڑ رہے ہیں، اپنی جائیدادیں چھوڑ رہے ہیں، بچپن کے ساتھی جو ان کے پڑوس میں رہتے تھے وہ بے یار و مددگار ہیں، پھر بھی ان کے دلوں میں رحم نہیں آیا، پھر بھی وہ آخر تک جڑ سے کاٹ دینا چاہتے ہیں۔ یہ پیغام ہے مسلمانوں کے لیے، آپ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ مشرکین یہ ابھی ظلم کر رہے ہیں، اب یہاں سے نہیں کریں گے، اب یہاں سے نہیں کریں گے، اب ایسا نہیں ہوگا، اب فلاں نہیں ہوگا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی سال ایسا نہیں گزرتا، کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا جب مشرکین مسلمانوں پر ظلم نہیں کرتے۔ مسلمانوں پر ظلم کرنے کے لیے راستے، بہانے، ترکیبیں بنائی جاتی ہیں، چاہے جتنا ظلم کر لیں، مشرکین کو کبھی مسلمانوں پر رحم نہیں آتا۔ مشرکین جن کے دل میں خدا نہیں ہے، جن کے دل میں خدا کی محبت نہیں ہے، ان کے دل میں مسلمانوں کی محبت ہوگی؟ یہ ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس دل میں خدا کے لیے جگہ نہ ہو اس دل میں مسلمانوں کے لیے جگہ ہو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ظلم کرتے ہیں، مسلمان آئے فلاں جگہ سے فلاں قبضہ کر لیا، فلاں ظلم کیا، مسلمانوں نے کبھی ظلم نہیں کیا ہے۔ یہ تاریخ بتاتی ہے کہ مشرکین نے ہمیشہ مسلمانوں پر ظلم کیا ہے، اور کتنا بھی ظلم کر لیں، انہیں ظلم کرتے کرتے ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ یہ ہر ظلم کے بعد دوسرے ظلم کی تیاری کرتے ہیں۔ 13 سال کا عرصہ گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، 13 سال تک تکلیف میں رہے، مارتے تھے، بدنام کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے، تھوکتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، بدن پر کچرا پھینکتے تھے، گندگی ڈال دیتے تھے، گلا دباتے تھے، نمازوں سے روکتے تھے، بائیکاٹ کرتے تھے، پتے کھانے پر مجبور کرتے تھے۔ یعنی کوئی ایسا راستہ نہیں چھوڑا جس راستے سے انہوں نے ظلم نہ کیا ہو، اور پھر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پڑوسی، ان کے رشتہ دار اپنے بیوی بچوں کو لے کر شہر اور گھر سب چھوڑ کر جا رہے ہیں، تب بھی ان کے دلوں میں رحم نہیں آیا۔ ایسا ہی رحم نہیں آتا، ہم نے بھی دیکھا ہے وہ 1400 سال پرانے واقعات آج ہم اپنے زمانے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جن مشرکین نے مسلمانوں کو ان کے شہروں سے، ان کے گھروں سے بھگایا ہے، انہیں کوئی رحم نہیں ہے۔ وہ باقاعدہ مسلمانوں کے گھروں کو، مسلمانوں کی آبادیوں کو، مسلمانوں کی دولت کو لوٹنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، بس اسی میں ان کا پیٹ بھرتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی، اس کا بھی اپنا وعدہ ہے، ایک نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے 13 سال کے بعد مسلمانوں کو 10 سال کے اندر، 10 سال میں وہ قوت عطا فرمائی کہ مکہ ان کے قدموں کے نیچے آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فتح کے ساتھ داخل ہو رہے تھے 8 ہجری کو، صرف 8ویں سال میں، اور اس طرح سے مکہ ہے، طائف ہے، اس کے اطراف کے تقریباً علاقے مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گئے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وہ کس وجہ سے ہوا، کس طریقے سے ہوا؟ قربانیوں سے ہوا، ایمان پر ثابت قدم رہنے سے ہوا،
ہلڑ بازیوں سے، نعروں سے، دھنگا مستی سے، بیکار کے جلسے جلوس سے، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دینے سے، بے حیائی سے، سودی کاروبار سے، ظلم سے، ان چیزوں سے اسلام کو بلندی نہیں ملتی۔ اسلام ایک پاک، صاف و شفاف مذہب ہے، اس کی بلندی کے لیے صاف و شفاف راستے کی ضرورت ہے۔ برے راستے کا استعمال کر کے اسلام کا جھنڈا اگر بلند کرنا چاہتے ہیں، وہ جھنڈا جل جائے گا، وہ جھنڈا بلند نہیں ہوگا۔ اس لے کے اسلام کو نیک لوگ بلند کرتے ہیں۔ اسلام کا جھنڈا متقی پرہیزگار لوگ بلند کر سکتے ہیں۔ گنہگار لوگ، سودی کاروبار کرنے والے، ایک دوسرے پر ظلم کرنے والے، جو نمازیں نہیں پڑھتے، وہ لوگ، ایسے لوگ اسلام کو بلند کرنا چاہیں گے۔ کبھی اسلام بلند ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اسلام اس الٹے بدنام ہوتا چلا جائے گا۔ آج دنیا کے اندر، ہمارے ملک میں بھی ایسی بہت سی مثالیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ لوگ کہتے ہیں ہماری حکومت کب آئے گی، ہمارا غلبہ کب ہوگا، خلافت کب آئے گی، فلاں۔ لوگ اس طرح کی کہانیاں، لطیفے بولتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے نمازیں پڑھتے ہو، دینی تعلیمات پر عمل کرتے ہو، گھر کو دینی ماحول میں تبدیل کیا ہوا ہے؟ نہیں۔ کیا چاہیے؟ بلندی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ایمان اگر ہوگا تو بلندی ہوگی۔ ایمان کی وجہ سے انہیں تھوڑی دن کے لیے تکلیف ضرور ہوئی، لیکن یہی صحابہ جب مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ میں گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر بار بار جنت کی بشارتیں دے دی، دین کے پورے احکامات ان پر نازل کر دیے، دنیا کی نبی کے بعد سب سے مقدس ہستیاں انہیں بنا دیا، نبی کی بیویوں کو امہات المومنین کا لقب دے دیا، نبی کے ساتھیوں کو جنت کی بشارتیں دے دی، اور اس طرح سے پھر پوری دنیا میں ان کی حکومت بنا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم فرما۔ ہماری زندگی میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں ہم تمام مسلمانوں کو ایمان کی دعوت دینے، عقیدہ توحید کی دعوت دینے، شرک سے، کفر سے، برائیوں سے، ہر طرح کے ایسے جرائم سے جو اسلام کے خلاف ہے، ان تمام برائیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔